بعد میں کوئی اور چور نکل آیا، اچھی خاصی کھپائی بھی کر دی، اس کو ذلیل بھی کر دیا، پریشان بھی کر دیا، بچوں کے سامنے ذلیل، خاندان میں ذلیل، ہمسایوں میں ذلیل، میرا مطلب اذیت الگ اس کو پہنچائی ہے، یہ سب ناجائز اور حرام ہوا ہے۔ آپ بتائیں نا، آپ بتائیں اس میں آپ کے پاس کیا دلیل موجود ہے، کیا ثبوت موجود ہے؟ اچھا، اس سے ایک نقطہ اور معلوم ہوا، یہ جو ہم پتہ کرتے ہیں نا، یہ عام طور پر موصلات کی چیزیں ہوتی ہیں، بعض بندے، اکثر بندے تو جھوٹی بولتے ہیں، لیکن بعض بندوں کے پاس چیزیں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ہوائی چیزیں جنات وغیرہ انہوں نے کنٹرول کیے ہوتے ہیں، ان کے ذریعے پتہ لگا لیتے ہیں۔ بعض بندے ایسے بھی ہیں جیسے ان صاحب نے کیا، لیکن یہ جنات یہ انسانوں سے بھی زیادہ جھوٹ بولتے ہیں۔ دیکھو نا، اب اس نے ہر چیز صحیح بتائی، لیکن ایک چیز کے اندر آ کر جھوٹ بول گیا کہ چوری اس نے کی ہے۔ یہاں تک بھی صحیح بتایا کہ اس کمرے میں آیا، پھر اس نے نوکرانی کو بلایا، پھر اس نے اس کو پانی کے لیے بھیجا، پھر ادھر سے فلاں کے گھر گیا، یہ ساری باتیں صحیح بتائی، لیکن جو یہ بات بتائی نا چوری کی ہے، میرے پاس جب آیا میں نے اس کو اسی وقت کہہ دیا، میں کہ بھائی یہ اس نے بتایا ہے نا، بھائی اس کے پاس ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہا ہو، یہ کوئی فرشتہ تھوڑی تھا جو معصوم ہو اور غلطی نہ کر سکتا ہو۔ یہ کہ حساب لگایا ہوگا یا موصلات جنات کے ذریعے پتہ لگایا ہوگا تو وہ بھی تو ہماری طرح جھوٹ بول سکتے ہیں، یہ تو کوئی ثبوت، کوئی دلیل نہیں ہے، اور اسی کی وجہ سے آپ نے اس کے اوپر لیبل لگا لیا چور کا، پھر چور سمجھتے ہوئے اس کو اذیت بھی ایسی پہنچائی، پریشان بھی اس کو خوب کیا۔ یہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ جب تک 100% پکی دلیل موجود نہ ہو بدگمانی نہ کرو، اور 100% پکی دلیل کا نہ ہونا ہی دلیل ہے کس بات کی؟ خوشگمانی کی، کہ اچھی دلیل وہ الگ بات ہے، خوشگمانی تو کرو لیکن احتیاط بھی ساتھ ساتھ کرتے رہو، احتیاط بھی ساتھ ساتھ کرتے رہو۔ احتیاط کرنا تو منع نہیں، لیکن اس کے اوپر لیبل لگانا یہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ آگے چلیے، وَلَا تَجَسَّسُوا، یہ بھی حکم آ گیا، اور جستجو کے اندر نہ پڑا کرو، ٹٹولا نہ کرو، کسی کے اندر تک نہ گھسا کرو کہ اندر گھس کر اس کے عیب نکال کر اس کو ذلیل کریں گے، اس کو پریشان کریں گے، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے، حرام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے، جو کسی کے عیب کی تلاش کے اندر رہتا ہے اور سنتا، چھپ چھپ کے ان کی باتیں سنتا رہتا ہے، کوئی غلط بات میرے سامنے آئے میں اس کو ذلیل کر دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے کانوں کے اندر لوہا پگھلا کر ڈالا جائے گا قیامت والے روز۔ کتنی بدترین سزا ہے اس شخص کے بارے میں۔ بہرحال یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اس انداز میں گھسنا، ٹٹولنا کہ اندر جا کر عیب تلاش کروں گا، اور عیب، اللہ کرے کوئی عیب میرے سامنے آ جائے، مجھے کوئی موقع ملے، پھر اس کے بعد میں اس کو ذلیل کروں گا، اس کو پریشان کروں گا۔ او بھائی، تم اس کو چھوڑو، اپنے عیبوں کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ ہم تو خود اپنے گندگی سے، ہم بھرے ہوئے ہیں، ہمارا جسم بھرا ہوا ہے گندگی سے، عیوب سے، پر ہم دوسرے کی گندگی کی فکر کریں؟ اپنی گندگی صاف کرنے کی فکر کرو، اپنی گندگی صاف کرنے کی فکر کرو، دوسرے کے عیوب کو چھوڑو۔ وہ کیا ہے 7ویں پارے کی آیت، یا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اس کا لا یضرکم، یا الذین آمنوا علیکم انفسکم، مجھے اچھی طرح یاد ہے، جیلین میں پڑھ رہا تھا، مولانا بلّہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ پتہ کیا فرمایا تھا؟ اور فرمانے لگے تو اپنی نبیڑ تینوں ہور نل کی، تو گٹھڑی سنبھال تینوں چور نل کی، تو اپنی نبیڑ تینوں ہور نل کی، وہ ایسا، اس کے اندر یہ، اس کے اندر، تو انہوں چھوڑ، تو اپنی نبیڑ، کیونکہ اگلی آیت کہ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر کوئی شخص گمراہ بھی ہو جاتا ہے اور تو ہدایت کے اوپر ہے تو اس کی گمراہی تیرے لیے نقصان دہ نہیں ہے، تو انہوں چھوڑ، تو اپنی نبیڑ تینوں اور نل کی، تو اپنے عیوب کو دیکھ، اپنی برائیوں کو دیکھ، اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کی کوشش کر۔ تو گندگی کے ساتھ بھرا ہوا ہے اور تو دوسرے کی فکر کر رہا ہے، تجھے اپنے ہاتھی نظر نہیں آ رہے اور دوسروں کی چونٹیوں کو تلاش کر رہا ہے، یہ سب ناجائز ہے اور حرام ہے۔ اچھا آگے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کیا کرو۔ اب غیبت کا کیا مطلب ہے؟ غیبت کا مطلب یہ ہے، وہ حدیث میں آیا، حضور ذکرک اخاک بما یکرہ،
اپنے بھائی کا اس انداز میں ذکر کرنا کہ اس کو پتہ چلے تو اس کو وہ چیز بری لگے. تو اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا تو ایک صحابی عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی، بھائی کے اندر اگر وہ خرابی موجود ہے، میں سچ بول رہا ہوں، تو کیا پھر بھی گناہ، پھر بھی غیبت بن جائے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبھی تو یہ غیبت ہے، جب تو سچ بول رہا ہے تو اس کے اندر یہ برائی موجود ہے، پھر تو کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر یہ برائی موجود ہے، تبھی تو یہ غیبت ہے. اور اگر اس کے اندر وہ برائی موجود نہ ہو پھر وہ برائی تو بیان کرے، وہ تو بہتان ہے جو غیبت سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. بھائی کے اندر موجود ہو اور اس چسکے لینے کے لیے بیان کرے، غیبت اسی کا تو نام ہے. یہ بھی حرام ہے، حرام. یہ اپنے بھائی کی جو غیبت کرنے والا ہے اس کی نیکیاں جس کی غیبت کی جا رہی ہیں اس کو مل جاتی ہیں. حضرت تھانوی علیہ رحمت فرماتے ہیں جب مجھے پتہ چلتا ہے نا فلاں بندے نے میری برائی بیان کی ہے، فلاں بندہ میری غیبت کر رہا تھا، میں اس کو مٹھائی دیتا ہوں، میں کہتا ہوں تیرے سے بڑا محسن میرا کوئی بھی نہیں ہو سکتا، کہ سب سے قیمتی دولت جو نیکیاں ہیں اس ایک نیکی کی قیمت پوری دنیا نہیں بن سکتی. پوری دنیا کی دولتوں سے بڑھ کر ہے ایک نیکی، اور تو نے مجھے اپنی نیکیاں دے دی ہیں، اس سے زیادہ قیمتی دولت کوئی ہو ہی نہیں سکتی. تو تیرے سے بڑا تو محسن ہی کوئی نہیں میرا. تو وہ کیا کرتے تھے، وہ مٹھائی دیتے تھے اس کو، اور فرماتے تھے اگر میں نے کسی کی غیبت بھی کرنی ہو نا تو میں پھر کیوں نہ اپنی ماں کی غیبت کروں، تاکہ اگر نیکیاں ملنی ہی ہیں تو میری ماں کو ملے، کسی دوسرے بندے کو کیوں ملے. نیکی سے زیادہ قیمتی چیز تو کوئی بھی نہیں ہو سکتی. جب اتنی قیمتی دولت کوئی اور نہیں ہو سکتی تو پھر میں اپنی ماں کو کیوں نہ دوں، میں کسی اور کو کیوں دوں اتنی بڑی دولت. تو اس لیے ہمارے بدترین گناہ ہے. مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ پردادا جی کے میں نے خطوط پڑھے جو الحسن کے اندر چھپے بھی ہیں. اللہ اکبر، یہ حضرات خدا کی قسم ہمارے لیے نمونہ تھے. مرنے سے پہلے حضرت نے اپنے تمام متعلقین کو خطوط لکھے اور کہا کہ مجھے تو یاد بھی نہیں، پتہ نہیں آپ کے حق میں کیا کیا کمی کوتاہی ہو گئی ہوگی اور میں واقعی آپ لوگوں کا حق ادا نہیں کر سکا. مجھے یاد ہو یا یاد نہ ہو، خدا کے لیے جو بھی کمی بیشی آپ کے حق میں ہوئی ہو، میں نے آپ کی کوئی غیبت کی ہو، کوئی میں نے برائی کی ہو، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دینا، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دینا. ہر ایک سے حضرت نے معافی مانگی تھی، تمام کے نام خطوط لکھتے تھے. اور اب آپ دیکھ لیں، اب دادا جی فرمایا کرتے تھے بھئی اب تو بڑی سہولت ہو گئی ہے، اب تو بڑی سہولت ہو گئی ہے، موبائل ہمارے پاس موجود ہے، ایک چھوٹا سا میسج بنا کر اپنے تمام متعلقین کو کر دیا جائے. خصوصاً اب یہ لیلۃ القدر بھی آ رہی ہے، رمضان والا برکتوں والا مہینہ شروع ہوا ہے، تو کیوں نہیں ہم میسج اپنے متعلقین کو بھیج دیتے، تمام متعلقین کو، کہ اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو، کوئی معافی ہو گئی ہو، کیونکہ یہ حق العبد ہے، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا معاف بھی نہیں ہوگا، تو خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو. اللہ کے لیے کہتے ہیں ہے تو یہ مشکل کسی بندے سے معاف کرنا، لیکن آگے جا کر اگر پکڑ ہو گئی، نیکیاں دینی پڑ گئی، جہنم میں جانا پڑ گیا، تو وہ ناقابل برداشت ہے، اور یہ معافی قابل برداشت ہے. لہذا یہ مانگ. ہم تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں صحابہ کو اکٹھا کر لیا تھا. خدا کے لیے اگر کوئی کمی کوتاہی ہوگی دنیا میں معاملہ صاف کر لو آگے کے لیے، یہ ہمیں دکھلانے کے لیے تھا نا، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، پاک صاف تھے. اس لیے بہرحال یہ وقت ہے جتنے بھی اپنے متعلقین ہیں ان سے درخواست کر لی جائے، اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے ایک میسج کر لیں کہ سب تک پہنچ جائے گا. اور یہی ہمارے اب جو محترم صاحب ہیں مولانا فضل الرحیم صاحب، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کئی دفعہ ان کے میسج، حالانکہ بڑے حضرات ہیں، بڑی شخصیات ہیں، بڑی پاکیزہ زندگی گزاری ہے، یہ حضرات بھی کیا کرتے ہیں میسیجز کر رہے ہوتے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں. تو پھر ہمیں نہیں چاہیے یہ سارے کام کرنا؟ ہم کیا ان سے بھی زیادہ پاک صاف آ گئے ہیں؟ ہم نے ان سے زیادہ پاکیزہ زندگی گزاری ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہوا ہے، قیمتی لمحات ہیں، توبہ کر لینی چاہیے، معافی مانگ لینی چاہیے. بہرحال حضرت تھانوی علیہ رحمۃ فرماتے ہیں میں آسان نسخہ بتاتا ہوں غیبت سے بچنے کا. وہ آسان نسخہ کیا ہے؟ کسی کا تذکرہ ہی نہ کرو، نہ برا کرو نہ اچھا کرو. کہنے لگے اگر اچھا تذکرہ بھی کرو گے نا تو شیطان بڑا تیز ہے، شیطان بڑا تیز ہے. اب وہ پتہ کیا کرے گا؟
شیطان یہ کرے گا، آپ نے کسی کا ذکر کیا نا، اچھا ذکر، اچھا اچھائی کرتے 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 ساتھ ہی آپ نے پتا کیا کہا، لیکن، اور لیکن کے بعد برائی شروع کر دی۔ یہ شیطان ہے نا، ظاہر ہے وہ تو آئے اس لیے، اگر انہوں نے مجھے نکالا ہے تو میں ان کو بھی جنت کے قابل نہیں چھوڑوں گا، اس لیے بہترین طریقہ یہ ہے کسی کا ذکر ہی نہ کرو۔ اچھا بھی کرو گے شیطان برائی کی طرف لے جائے گا، ذکر ہی نہ کرو۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ مثال سے سمجھانا چاہتے ہیں، کیا تم میں سے کوئی ایک پسند کرتا ہے اس بات کو کہ اپنے دار بھائی کا گوشت کھائے؟ دیکھو آپ جانور کا جو گوشت ہے نا وہ بھی کچا کھانا پسند نہیں کرتے۔ آپ کہتے ہو ایک تو جانور ہو، دوسرا حلال ہو، تیسرا ذبح ہو، دوسرا پکا کر ہو اور اچھے طریقے سے بنا کر ہو، بنائی کر کے ہو، تب ہم کھائیں گے۔ وہ حلال جانور ہے، آپ اس کو کیا کریں، اس کا وہ کیا کریں، گوشت کاٹیں اور کچا ہی گوشت کھانا شروع کر دیں، کوئی ایک بھی پسند کرتا ہے؟ نہیں۔ اچھا اگر وہ جانور بھی حرام ہو، خنزیر کا گوشت ہو، کتے کا گوشت ہو، اور اس کو پکا کے نہیں کھانا، کچا ہی کھانا ہے، پسند کرو گے؟ اب جانور بھی نہیں، انسان کا گوشت ہو اور کچا ہی کھانا ہے گوشت، کوئی پسند کرے گا؟ پھر انسان کو بھی چھوڑو، وہ ایک قریبی عزیز کا گوشت ہو، کوئی پسند کرے گا؟ چلو اس کو بھی چھوڑو، اپنے سگے بھائی کا گوشت ہو اور وہ بھی مرا ہوا پڑا ہو سامنے، اور آپ کو ذرا چھری کو لانا میں ذرا تھوڑا سا گوشت کاٹ کے کھا لو، کوئی ایک بھی پسند کرے گا اس بات کو؟ نہیں۔ تم کو برا غیبت کرنا، اپنے مردار بھائی کا کچا گوشت کھانا ہے، اس کا گوشت کھانا ہے، اس کو تو ناپسند۔ غیبت کھانا کرنا بھی تو ایسا ہی ہے، وہاں گوشت پر حملہ کیا، یہاں اس کی آبرو پر، اپنے بھائی کی آبرو پر حملہ کر دیا، گویا اس کا گوشت کھا۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ ابھی بھی یہ جو گناہ ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں، غیبت کے حوالے سے ہو، مذاق اڑانے کے حوالے سے ہو، بدگمانی کے حوالے سے ہو، برے برے لقب لگانے، جتنے بھی احکام بیان کیے گئے ہیں، اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ سے ڈرو، باز آ جاؤ، آئندہ یہ کام نہیں کرو۔ اگر یہ معاملہ ہو چکا ہے تو توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تو توبہ قبول کرنے والے ہیں، رحم فرمانے والے۔ وہ تو فرماتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ ہم تو کرم چاہتے ہیں کہ ہم کرم کریں، کوئی مانگنے والا ہی نہیں ہے، اور باقی ہماری توبہ بھی ایسی توبہ ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے مولانا صاحب شفیع رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات فرمایا کرتے تھے، میں نے توبہ کی، پھر توبہ کی، پھر توبہ کر کے توبہ توڑ دی، تیری اس توبہ پہ توبہ توبہ کر اٹھی۔ ہماری جو توبہ ہوتی ہے اس پہ تو توبہ بھی توبہ کرتی ہے کہ یہ کیسی توبہ ہے کہ ابھی توبہ کر رہے، ساتھ ہی وہ دوسرے کام پھر شروع کر دیے ہیں۔ یعنی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ سچی توبہ کرو، ایسی توبہ کرو کہ اے اللہ گزشتہ پر میں شرمندہ ہوں، معافی مانگتا ہوں، اور آئندہ کے لیے پکا عزم ہو دوبارہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اور اگر زبانی کلامی توبہ ہے، جیسے ہم دعا میں مانگتے رہتے ہیں، ایک رٹے رٹائے الفاظ ہیں، وہ ہم پڑھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، یہ طوطے ور کی طرح ہم رٹتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، یہ توبہ نہیں۔ جو سچی توبہ ہے وہ کرو، پھر اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرمانے والے ہیں اور رحم فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لی جائے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔